الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے آج کی دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، یہ دنیا کا نظام سارا کا سارا یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور جب اللہ کی طاقت و قوت آسمان اور زمین کے ہر چیز پر ہے، تو اللہ نے انسان کو نیکی کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اور برائی کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ نے وہ تمام راستے بتلائے، اور برائی کیا ہے؟ اس کے تمام راستے بھی کھلے رکھے، اور پھر انسان اپنے اختیار سے جس راستے کو اختیار کرتا ہے، اس راستے کے برے اور بھلے انجام کو اللہ نے آج کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے اختیار میں ہے۔ انجام یہ ہوگا کہ برا کام کرنے والوں کے برے کام کے عوض ان کو بدلہ ملے گا، اور بھلا کام کرنے والوں کے عوض اللہ رب العزت والجلال ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام کے دل میں بڑی بڑی باتیں آنے لگیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں جو بظاہر اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہم تو راہ سے ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی، الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں اور فواحش سے دور رہتے ہیں، یعنی کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو، بے حیائی کے باتوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ان ربک واسع المغفرہ، آپ کے رب کی مغفرت
بڑی وسیع ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کبائر سے، کھلے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے اور صغائر پر، گناہ صغیرہ پر اس کا دوام نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان گناہ صغیرہ کو ویسے ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے دور رہتے ہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کبھی پیر پھسل جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مراد یہاں لمم کے معنی علماء مفسرین نے اس کی تشریح میں فرمایا، بعد نے فرمایا کہ وہ خیالات جو دل میں آئے، لیکن چاہے گناہ کا خیال آیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، اس سے مراد، لمم سے مراد یہی ہے کہ آدمی نے گناہ کے بارے میں سوچا، عمل نہیں کیا، اللہ معاف کر دیں گے، ان ربک واسع المغفرہ۔ اسی طرح گناہ کا خیال آیا، گناہ صغیرہ کا، کر بھی لیا مگر اس پر اصرار نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ ہاں یہی کریں گے، تو ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ کر لیا، پیر پھسلا، گناہ کبیرہ کیا، اب توبہ کر رہا ہے، اے اللہ انسان تھا، گناہ ہو گیا، معاف فرما دیں، اللہ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، کہ تمہارا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ لمم سے آپ کچھ بھی مراد لیں، یعنی جو آدمی گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ پر عادت نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے گناہ اور ایک ہے گناہ کا حرام ہونا۔ ایک ہے آدمی گناہ تو کر رہا ہے لیکن حرام بھی سمجھ رہا ہے کہ ہاں غلطی ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور اس کو حرام نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر اس کو اگر عام زبان میں سمجھایا جائے کہ ایک آدمی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن کوتاہی سمجھ رہا ہے کہ کوتاہی ہو رہی ہے، ان ربک واسع المغفرہ، اللہ وسیع مغفرت والے ہیں، کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہوگی، اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینا کوئی بات نہیں، اسلام میں اس کا کوئی، مثال کے طور پر اسلام میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ زنا کر رہا ہے اور اس زنا کو حرام ہی نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بڑے وبال کی بات ہے۔ تو علماء نے ایک لمبی فہرست گناہ کبیرہ کی شمار کرائی ہے، یہ صرف گناہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ اس کے کھلا ہونے کی حیثیت سے، ورنہ گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے آدمی اپنے ہاتھ میں چاہے تو بڑی آگ لے لے وہ بھی جلائے گی، اسی طرح آدمی اپنی جیب میں کوئی چنگاری رکھ لے تو وہ چنگاری بھی آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آگ کا چھوٹا حصہ ہو یا بڑا حصہ، آگ تو جلانے کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اب رب العالمین کی نافرمانی چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، ہلاک کرنے والی ہے۔ لہذا اگر گناہ صغائر ہیں تو ان پر دوام نہیں ہونا چاہیے کہ پابندی کے ساتھ آدمی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، آج آپ ایک سنت کو چھوڑیں گے، کل کو زیادہ سنتوں کے چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی، اور یہی سنتوں کی چھوڑنے کی عادت آپ کو فرائض چھوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ لہذا کوئی گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے
چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہاں، ایک گناہ وہ ہے جو بالکل کھلم کھلا ہے، عام زبان میں اس کو فواحش کہا جاتا ہے، کبائر کہا جاتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے برائی ذرا کم درجے کی رکھتا ہے، لیکن گناہ ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، گناہ صغیرہ پر دوام نہ ہو اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو زیادہ پابندی کے ساتھ۔ ان ربک واسع المغفرہ، ہاں اگر گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، توبہ کر لی، گناہ صغیرہ پر دوام نہیں ہے، تو تمہارا رب بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ صغیرہ سے بچ رہے ہو، کبیرہ سے بچ رہے ہو، تو بڑائی مت جتلانا کہ بڑے متقی بن گئے، بڑے اپنے آپ کو، اپنی پرہیزگاری کو لوگوں پر جتانے لگو۔ ہوا اعلم بکم، اللہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب سے جانتا ہے، جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، لہذا جب تم آئے بھی نہیں تھے، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تم تھے، اللہ جانتا ہے کہ کتنے بزرگ ہو، لہذا اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو اپنی بڑائی مت جتلانا کہ بہت ڈینگے مارنے لگو، لوگوں کے اوپر اپنے تقوی کی دھونس جمانے لگو۔ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھو، یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ تمہیں بچا رہا ہے، لہذا اگر تم اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگو گے، تکبر کرنے لگو گے، اللہ نے فرمایا کہ مقدس بھی مت سمجھو۔ ایک آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ، ان کے والدین نے ان کا نام برہ رکھا تھا، جس کے معنی آتے ہیں نیکوکار، بزرگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو یہی آیت فلا تزکوا انفسکم فرمائی کہ اس نام سے منع کیا کہ اس میں اپنے نیک ہونے کا، اپنے متقی ہونے کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نام بدل کر، برہ نام بدل کر اللہ کے نبی نے نام زینب رکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نمازی ہیں، بڑے زمانے سے نمازی ہیں، یا بچپن سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے ڈینگے نہ ماریں کہ میں تو صاحب ترتیب ہوں، یا اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو کہیں الحمدللہ، میں نے بچپن سے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا۔ یہ چیز آدمی کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوا اعلم بمن اتقى، آج ہی کے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ جانتا ہے کون متقی ہے، سارا کچا چٹھا اللہ کے علم میں ہے۔ بزرگوں نے اسی آیت کی بنیاد پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ خیال کرے کہ میرا دل فرعون کے نفس سے بہتر ہے تو اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیا معلوم ہے کہ آپ کا انتقال ایمان ہی کی حالت میں ہو، لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ میں بڑا متقی ہوں، یہ آدمی کو ہلاکت کے قریب لے جاتا ہے، اس لیے کہ تقوی کا معاملہ اللہ جانتا ہے کہ تم کس ارادے سے کر رہے ہو، لہذا لوگوں کے اوپر اپنے تقوی کی دھونس مت جتاؤ کہ اللہ جانتا ہے کون کس کے اعمال اللہ کے یہاں پسندیدہ اور حسین اور قبول ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ نے فرمائی کہ دیکھو صغائر اور کبائر دونوں سے بچتے رہو، اور اگر بچ رہے ہو تو اس کو جتاتے اور گاتے دنیا میں مت پھرو کہ اللہ جانتا ہے کس کے اعمال کے اندر وزن ہے۔ اگر تم اپنے تقوی کی دھونس لوگوں پر جتاؤ گے تو اللہ ان اعمال کو بے وزن کر دے گا۔ یہ بڑے
بڑی بنیادی بات اللہ نے متقیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ دیکھو نیکی کرو اور اس کو اس طرح چھپاؤ کہ اللہ جانے یا تم جانو، دنیا والوں کو باخبر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر باخبر کراؤ گے تو اللہ کبھی کبھی آدمی کو گھر میں بیٹھا بھی ذلیل کر دیا کرتا ہے، لہذا بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے آج کی 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اور ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھی تھوڑا سا پھسل جانے کی بات ہو جاتی ہے تو یہ اور بات ہے، یعنی گویا کہ علماء نے فرمایا ہے اس آیت کے تحت کہ کبھی کبھی گناہ صغیرہ ہو گیا یا گناہ کبیرہ کر لیا تو توبہ کر لی، یہ ہے لمم۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وہ تمہیں یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، اللہ تمہیں جانتا ہے، لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، یعنی اپنے تقوی کو لوگوں کے درمیان گاتے نہ پھرو۔ وہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کون۔ سبحان اللہ۔